صدقۃ الفطر کی معروف دو حکمتیں ہیں. ایک کہ انسان جو روزہ دار ہے وہ لغو اور رفث جو اس سے ہوئے ہیں وہ ان کی طہارت اور پاکیزگی اور کفارے کا باعث بن جاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ مساکین کے لیے کھانا، تاکہ وہ عید کے دن لوگوں سے مانگنے کے محتاج نہ ہو جائیں اور ان کی کھانے کی فکر ختم ہو جائے. جیسے کہ ہم نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور اب بھی بعض جگہوں پر ایسا ہے کہ غربا کو پتہ ہی نہیں بیچارے کو کل کیا کھانا ہے. تو جس بندے کو یہ فکر ہوگی کہ میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے تو اس کی عید کی خوشی کیا ہوگی. تو اس خوشی میں ان کو شامل کرنے کے لیے یہ صدقۃ الفطر کو واجب قرار دیا گیا. اس کے علاوہ بھی بعض علماء نے اس کی حکمتیں بیان کی ہیں، جیسا کہ شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ، جن کی یہ منہج السالکین ہے، انہی کی ایک دوسری کتاب ہے ارشاد اولی البصائر والالباب. تو اس میں وہ فرماتے ہیں اس کی دو حکمتیں. اس کے علاوہ بھی یہ جو دو حکمتیں ہیں یہ تو حدیث میں ہیں. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے ابو داود میں، جو یہاں پر لکھی ہیں یہ دونوں حدیث میں ہیں. تو اس کے علاوہ وہ فرماتے ہیں تیسری حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ بدن کی زکوٰۃ ہے. گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر اس بات پہ ادا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو نے ہمیں ایک پورا سال مزید زندگی عطا کی. تو یہ جو بدن کی زکوٰۃ اس اعتبار سے ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی عطا کی ہے ایک پورا سال، تو اس کے بدلے میں ہم کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکال لیں. تو یہ زکوٰۃ البدن ہے. چوتھی وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی حکمت ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو روزہ دار کے لیے روزے رکھنے کی نعمت اسے عطا کی ہے، روزوں کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عبادت عطا کی ہے، تو اس کا بھی ہم شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عبادت عطا کی ہے. بالکل اسی طرح جس طرح بندہ حج کے لیے جاتا ہے تو وہاں پر وہ قربانی ذبح کرتا ہے اس شکر میں کہ اللہ تو نے اپنے گھر کی زیارت کا مجھے موقع دیا، مجھے اپنی عبادت کا موقع دیا. تو روزے دار کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کا ایک موقع دیتے ہیں. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ کا عبادت کا موقع دینا، اس کا شکر ادا کرتے ہوئے بھی انسان جو ہے وہ صدقۃ الفطر دیتا ہے. تو بہرحال اس کے علاوہ بھی کوئی حکمت نکالی جا سکتی ہے.